ایک قابل تقلید نمونہ یہاں ہم اپنے بزرگان دین کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ قریبی بزرگوں میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان ملک کے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے فاضل اور بڑے اچھے عالم دین شمار کیے جاتے تھے، اور جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ جو پاکستان میں ہے وہاں کے شیخ الحدیث اور استاد الاساتذہ بھی تھے۔ موصوف نے پوری زندگی درس و تدریس، تصنیف و تالیف میں ہی گزاری۔ بڑے عالم دین تھے مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر بھی شمار کیے جاتے تھے، شیخ الحدیث و تفسیر۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، لیکن دونوں میں ایسا تعلق تھا جس کی نظیر ملنی مشکل تھی۔ یہ ان کی کتاب خود ہی ہے، ان کی ایک ماہنامہ وہاں سے چھپتا ہے، ماہنامہ الشریعہ گجرانوالہ شیخ الحدیث نمبر، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ تو اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان کے صاحبزادے جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں میں ایسا ربط تھا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری کون سی والدہ حقیقی ہے اور کون سی سوتیلی ہے۔ دونوں محبت کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی اور ایک چولہے پر روٹی پکاتی تھی، ایک پیڑا بناتی تھی اور دوسری توے پر روٹی ڈالتی تھی۔ الغرض کسی کی یہاں پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ گھر کی کسی بات سے یہ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں سوکنے ہیں، بلکہ دونوں سگی بہنیں کی طرح میل محبت کے ساتھ رہتی تھی۔ اس طریقے سے آپس میں میل محبت کے ساتھ رہتی تھی۔ لہذا جن حضرات کے پاس یہ 2 بیویاں ہیں، سوکنے ہیں، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ زندگی تھی، حضرت کی زندگی اور ان کی جو بیویوں کی طرز عمل تھا، ان کا طریقہ کار تھا، اپنے سوکنوں کو سکھلاؤ کہ دیکھو آپس میں کس طریقے سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب 2 سوکنوں میں ایسی میل محبت ہوگی تو قدرتی طور پر دونوں کی اولادوں میں بھی ہم مزاجی اور مودت محبت کے جذبات پائے جائیں گے، اور گھر کا ماحول جنت کی نظیر بن کر کے اس دنیا کے اندر پیش ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ اور یہ عمل جو ہے انسان کے لیے نمونہ ہے اور قابل تقلید ہے۔ اس لیے ان حضرات کے لیے جو 2 بیویاں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ عمل اور اپنی سوکنوں کو بتلانا، یہ جو ہے ماہنامہ الشریعہ گجرانوالہ شیخ الحدیث نمبر جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور خود حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب المسائل کی 4 جلد صفحہ 272 پر نقل کیا ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واقعے کو وہاں پر بھی نقل کیا گیا ہے۔